بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، اس نشست میں جمعۃ المبارک کے آداب اور احکام بیان کیے جائیں گے۔ علامہ ابن قیم نے زاد المعاد میں لکھا ہے کہ اس دن کی تعظیم اور عبادات کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، اور اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ آیا جمعہ کا دن افضل ہے یا یوم عرفہ افضل ہے۔ یعنی اس اختلاف کا مطلب یہ ہوا کہ علماء امت میں سے بعض وہ بھی ہیں جو جمعہ کے دن کو یوم عرفہ سے بھی افضل سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اس دن کی اہمیت کے پیش نظر ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے لیے خاص طور پر اہتمام کریں۔ نماز جمعہ کے دن نماز فجر میں خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ اور سورہ انسان کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، اور سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کو بھی پڑھتے تھے۔ جمعہ کے دن درود شریف کی خاص طور پر ہدایت دی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اصحاب سنن اور امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور امام نووی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ اس پہ 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اس کے 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ اللہ کے بعد ہمارے اوپر سب سے زیادہ احسانات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں کہ انہوں نے بڑی ایثار اور قربانی کے ذریعے سے یہ دین ہم تک پہنچایا۔ ہم ان کے احسانات کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتے۔ ضرورت اس بات کی ہے، اور ان کے ساتھ محبت کا تقاضا بھی ہے، اور ہمارے ایمان کا تقاضا بھی، اور اللہ کا حکم بھی ہے کہ تم رسول پر کثرت سے درود اور سلام بھیجا کرو۔ تو ہمیں اس کا خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، اور خاص کر جمعہ کے دن کثرت سے درود، اور درود ابراہیمی سب سے افضل درود ہے۔ جمعہ کے دن غسل، اچھی طرح طہارت حاصل کرنا، خوشبو لگانا، مسواک کرنا، اور اچھا لباس زیب تن کرنا، اس کا خاص طور پر اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن صفائی اور طہارت کا مطلب یہ نہیں کہ جمعہ کا دن مرد حضرات تیز دار بلیڈ لیں یا باربر کے پاس چلے جائیں اور داڑیاں بھی کاٹ ڈالیں، یہ بھی طہارت کا حصہ سمجھا جائے اس کو بھی۔ ایسا نہیں ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایف اللحا واخف الشوارب، اپنی داڑیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو۔ کتنے بدنصیب ہیں وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی کھلی خلاف ورزی کر کے داڑیوں کو بڑے اہتمام کے ساتھ چٹ کرتے ہیں اور مونچھوں کو تاؤ دیتے ہیں اور خوب بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خالف المشرکین، مشرکوں کی مخالفت کرو، ایف اللحا واخف الشوارب۔ مشرکوں کی مخالفت یہ ہے کہ مونچھوں کو پست کرو اور داڑیوں کو بڑھاؤ۔ تو ہم مشرکوں کی مطابقت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے ہیں۔ اللہ ہمیں ہدایت نصیب کرے۔ مسافر اور خواتین کے اوپر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، لیکن مسافر کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی سہولت ہو تو اس کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اسی طرح خواتین کے لیے بھی اگر اس کا اہتمام ہو کہ مساجد میں جا کر وہ باعزت طریقے سے جمعہ کی نماز ادا کر سکیں، تو ان کو مسجد میں جا کر نماز ادا کرنی چاہیے۔ مسلمان ملکوں میں اس کا اہتمام کیا جانا چاہیے کہ خواتین بھی مساجد میں آ کر نماز جمعہ ادا کریں، اور خطبہ جمعہ میں وہ جمعہ کے اور جو ہے دین کے مسائل و احکام سے واقفیت حاصل کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا ہی ہوتا تھا۔ جمعہ کی جو 2 اذانیں ہوتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پہلی اذان ہوا کرتی تھی جب امام آ کر ممبر پہ بیٹھتا ہے۔ جو دوسری اذان اس سے پہلے شروع ہوئی ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں شروع ہوئی۔ جب مدینہ کی آبادی کافی پھیل گئی تو آپ نے صحابہ کرام سے مشاورت کے بعد اپنے گھر کے اوپر جو ہے جمعہ کے وقت سے کچھ وقت پہلے اذان دلانا شروع کیا، اور مؤذن آپ کے گھر کی چھت کے اوپر کھڑے ہو کر یہ اذان دیتا تھا۔ خلفائے راشدین کے عمل کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت قرار دیا ہے، اور اس سنت کو امت کے اندر الحمدللہ یہ قبولیت کا شرف حاصل ہوا کہ پوری دنیا میں مسلمان جمعہ کے دن جامع مسجدوں کے اندر 2 اذانیں دیتے ہیں۔ متفق علیہ حدیث ہے کہ اگر خطبے کے دوران تم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ خاموش رہو، تم نے لغو کلام کیا۔ امام احمد نے ایک روایت بیان کی ہے کہ جس نے خطبے کے دوران لغو کلام کیا تو اس کا جمعہ جو ہے وہ بیکار ہو گیا، اس کو اس پر کوئی اجر نہیں ملے گا۔ تو محترم سامعین کرام، خطبہ جمعہ کے دوران ہمیں خاموشی سے خطبہ سننا چاہیے، اور خطبہ ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، خطبہ جمعہ کا حصہ ہے، ہمیں خاموشی کے ساتھ باادب ہو کر بیٹھ کر خطبہ سننا چاہیے۔ وہ اللہ کی رحمت کے نزول کا وقت ہوتا ہے، اور اسی طرح جب عیدین کا خطبہ ہوتا ہے
تو وہ چونکہ نماز کے بعد ہوتا ہے تو عموماً لوگ اس خطبے کو سنے بغیر اٹھ کر چلے جاتے ہیں. تو یہ بڑی جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ بدبختی کی بات ہے کہ اس عظیم دن ہم اس اجر و ثواب سے محروم رہیں جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو بھی خصوصی طور پر ہدایت کی تھی کہ جو خواتین کسی عذر کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر سکتی وہ بھی میدان میں آئیں، عیدگاہ میں آئیں اور نماز سے الگ رہیں، پھر خطبہ سنیں اور اجتماعی دعا کے اندر شریک ہوں. ہمیں پتہ نہیں کون سی مجبوری ہوتی ہے، نماز عید کے لیے لوگ سلام پھیرتے ہیں اور اٹھ کر لوگ چلنا شروع کر دیتے ہیں، اور جب خطبہ ختم ہوتا ہے اور اجتماعی دعا ہوتی ہے تو اس وقت آدھے سے بھی کم لوگ باقی رہ گئے ہوتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ خطبہ جو ہے اہتمام کے ساتھ سنیں اور اجتماعی دعا کے اندر شریک ہوں. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے. وصلی اللہ علیہ نبینا محمد. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ